اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ فائنل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو اب چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی طرف، اور اس کا پارٹ 4 اور فائنل پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی غرض سے ان کے سامان میں جو سونے کا پیالہ رکھوایا۔ اس طرح بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اس نے چوری کی ہے اور اس کا دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں، تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے کے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہیں جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ وہ اہو بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے۔ اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میرے بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔
آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیا کھا گیا، اب یوسف کہاں۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گیا۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی، خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گیا اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے اور مگر تم مانتے نہیں تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے دیکھا تو گھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوشی خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہی رہا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب پر کیا منحصر ہے، آخر کار ہر یعقوب اپنے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی اور اس طرح یہ سٹوری اختتام پذیر ہوئی۔ اور تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔